کہ سابق سے بھی سابق وزیر اعظم کہیں تقریر کر رہے ہیں کہ ہم بنوں کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا دیں گے، تو لوگوں نے دکھایا کہ بھئی چارپائیاں اڑ اڑ کے پوری دنیا میں جا رہی ہیں، یعنی جہاز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا انٹرنیشنل بنا کہ جس چیز پہ بیٹھے ہیں وہی چیز اڑ کے جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کسی کا دماغ ہوگا جو اس نے بیٹھ کے یہ سب کچھ بنا لیا۔ سیاسی لیڈروں کی اپنی کہانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں وہ بالکل الگ ہے، کہ اس جنجال میں پھنس کے اپنے رب کو نہ بھول جانا۔ جب تم اس یہاں پھنسو گے نا تو سب سے پہلے غافل کس سے ہوگے؟ اللہ سے، اور ہو چکے ہیں غافل۔ اللہ سے غافل ہونے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز میں بیلنس نہیں ہوتا، عدل نہیں رہتا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ ہم نے کسی لیڈر کا نہ کلمہ پڑھا ہے، نہ کوئی ہمارا باپ ہے، نہ کوئی ہمارا ماموں ہے، نہ کوئی ہماری خالہ ہے، نہ کوئی ہماری پھپھو ہے۔ تو بہت آگے بڑھنے کی کوشش، کسی کی بھی مخالفت میں، کسی ادارے کی مخالفت میں بھی سارے الزام اس ادارے پہ نہ ڈالیں، جتنا ہے اتنا ڈالیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے ہر چیز اٹھا کے، جب مخالفت، کہتے ہیں 4 چیزیں انسان کو اندھا کرتی ہیں۔ ایک انسان عقیدت میں اندھا ہو جاتا ہے، جب کسی کی ایک دفعہ عقیدت دل میں بیٹھ جائے تو بس پھر وہ اس کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتا۔ سیاسی لیڈروں میں ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، ہم نے جب کسی لیڈر کو ایسا بڑا بنا لیا کہ اس کی عقیدت میں ہم اندھے ہو گئے، اب اس کے خلاف چاہے وہ 2 اور 2 4 کی طرح بھی کوئی ثبوت پیش کرے نا، نہیں سنتے لوگ۔ یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، کہتے ہیں نہیں، گھماتے رہیں گے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدت میں اندھا ہو جانا۔ ایک انسان اندھا ہوتا ہے عشق میں۔ کس میں اندھا ہو جاتا ہے؟ جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے نا، وہ آپ کو کتنا اگنور کرے لیکن آپ اسی کے پیچھے بھاگو گے۔ آپ پھر انسان دلائل میں نہیں رہتا۔ ہوتا ہے نا، باپ کہہ رہا ہے یہاں شادی نہ کرو، یہ چرسی ہے، ہیروئنچی ہے، یہ خاندان ہمارے خاندان سے میچ نہیں کرتا، یہ ہمارے کلچر کو تباہ کر دے گی، لیکن لونڈے لپاڑے پر جو عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے اس کو کوئی چیز سمجھ میں، بولو یہ سن لو، یہ باتیں کام کی باتیں ہیں، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے۔ تو عشق میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اندھا۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، عشق ہوا، لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، بعد میں زندگی برباد کر دی اس لڑکے نے۔ سب سمجھا رہے تھے یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، نہیں جی عشق کے بھوت میں کیا ہو گیا، اسٹائل پہ مرتی تھی، برباد کر دی زندگی اپنی۔ 2 4 بچوں کے بعد اس نے چھوڑ دیا، اب نہ کہیں کی بھی، نہ باپ رکھنے کے لیے تیار ہے، نہ سوسائٹی رکھنے کے لیے، دھکے کھا رہی ہے، کوئی شادی بھی نہیں کرتا۔ تو عشق میں بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جس میں انسان یہ خوب سمجھ لو میرے بھائی، اللہ کرے یہ دماغ میں، یہ کھوپڑی میں یہ باتیں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں۔ آج کل بھی سیاسی حالات میں یہی ہو رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف سننے کو تیار، اپنے لیڈر کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے، اور دوسرے کی تعریف میں ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سیاسی لیڈر اتنے نیک نہیں ہوتے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ سب اپنے سیاسی مفاد میں پینترے بدلتے ہیں۔ تو پہلی چیز جس میں انسان پاگل ہو جاتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ عقیدت۔ دوسری چیز جس میں انسان پاگل ہو جاتا ہے، ہوئی بھی یہ قوم، وہ ہے عشق۔ عشق بھی لیڈروں سے بھی عشق ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کسی کی پرسنالٹی میں مر جاتا ہے انسان، یہ بھی عشق کی ایک قسم ہے۔ کسی کے جناب وہ تقریر پہ مر جاتا ہے انسان، یہ بھی عشق کی ایک قسم ہے۔ تیسری چیز جو انسان کو پاگل کر دیتی ہے وہ ہے بغض۔ بعض دفعہ عشق کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ نفرت ہو جاتی ہے آپ کو۔ جیسے بعض لوگ صبح شام مولوی ایسے، بچپن میں کسی غلط قسم کے مولوی سے واسطہ پڑ گیا ہوتا ہے ان کا، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، اب ساری زندگی وہ مولوی ایسے، ان کا اور کوئی کام رہا ہی نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہوگا، 2 نمبر مولوی مل گیا ہوگا، لیکن ہم اور آپ تو ان کی باتیں نہ سنیں نا بھائی، اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ ایسا الحمدللہ نہیں ہوا۔ تو اس کو تو بغض ہے، وہ تو بولتا رہے گا ساری زندگی مولوی ایسے، مولوی یوں، ہر الزام کس پہ اٹھا کے، بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟
جو جرم ہے کس نے کیا ہے؟ ترقی نہیں کر رہے مولویوں کی وجہ سے. یونیورسٹیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں, مولویوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہیں. ترقی, مادی ترقی وہ کہاں سے ہوگی؟ وہ مدرسے سے ہوگی یا یونیورسٹی سے ہوگی؟ وہ تو یونیورسٹی. مادی ترقی کی بات ہوتی ہے نا جب ترقی کی بات کر رہے ہیں. روحانی ترقی کی جہاں تک بات ہے وہ تو مدرسوں سے ہو رہی ہے. مسجدیں رمضان میں بھری ہوتی ہیں, اعتکاف میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ روحانی ترقی کیا ڈاکٹر کروا رہے ہیں بھائی؟ یا انجینئر لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ ترقی اتنی, یا پائلٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے مسجدیں تو بھر رہی ہیں؟ تو مدارس کی وجہ سے ہیں. تو مادی ترقی جو نہیں ہو رہی وہ مدرسوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی. وہ کس کی وجہ سے نہیں ہو رہی؟ وہ یونیورسٹیز کی وجہ سے نہیں ہو رہی. ابھی تو سندھ حکومت نے ماشاءاللہ ایک اچھا پیکیج لے آئی ہے. ابھی ہمیں تو یونیورسٹی کے لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں اب تو سندھ گورنمنٹ نے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں دے, اتنا اچھا سیٹ اپ بنا دیا ہے کہ بھائی اب پاس ہی نہ کرو جس کو آگے ترقی نہیں دینی. یونیورسٹی کے بعض لڑکے بہت محنت کرتے ہیں, کرتے 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 پہلے سے پالیسی بنائیے ان لوگوں کو فیل ہی کر دو. ورنہ یہ ہوتا ہے یہ پاس ہوتے ہیں, A+ سے پاس ہو گئے تو پھر سیٹ میں ان کا نمبر ہے تو پھر ہم اپنے آدمی گھسیڑنا ہے تو اس کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے. شروع سے ہی پیچھے رکھو. یہ قصہ ہی مکا دیا الحمدللہ. تو یہ کیا مولوی لوگ کر رہے ہیں یہ ہیں بھائی؟ مدرسوں میں بھی بعض دفعہ واقعات ہو جاتے ہیں لڑکوں سے بدفعلی کے, اللہ بچائے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے واقعہ, کوئی دو غلطی آدمی داخل ہو گئے, لڑکے غلط ہی داخل ہو گئے تو کیا 24 گھنٹے تو کوئی فرشتہ نہیں بٹھا کے رکھے گا نا ان کے اوپر. لیکن یونیورسٹیوں میں یہ واقعات مدرسوں سے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ان لوگوں نے کبھی یونیورسٹیوں کے خلاف کلپ بنایا, یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو مت بھیجو, یونیورسٹیاں ایسی ہوتی ہیں نا. تو یہ ہے بغض. اٹ از کالڈ بغض. یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہوتا ہے, فرقوں میں بھی ہوتا ہے. دوسرے فریق کی کوئی بات نہ ماننا. کچھ دن پہلے کوئی دیوبند مسلک کے صاحب ہیں, انہوں نے حمایت کر رہے ہیں دیوبند کی, دیوبند ایسے, دیوبند ایسے, دیوبند ایسے. تو مجھے کسی نے کہا ان کو اپریشیٹ کریں. میں نے کہا یہ ہر غلط چیز میں بھی کوئی دیوبند سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کی بھی حمایت کرتا ہے یہ بندہ, اس لیے میں نہیں ان کو سپورٹ کر سکتا. کوئی غلطی ہو جائے نا کسی مولانا کوئی دیوبند سے جن کا تعلق غلطی ہو جائے تو انہیں اس کو بھی کیا کرنا ہے, صحیح کرنا ہے کہ بیٹھ کے. تو کیوں اپنے آپ اوپر آپ نے ایک چیز سوار کی ہوئی ہے بھائی؟ غلطی ہو گئی تو غلطی ہو گئی, اس میں کون سا ہے؟ اور غلطی ہونے سے کوئی انسان ایک دم زمین پہ تھوڑی گر جاتا ہے بھائی, ہو گئی تو ہو گئی, ختم. وہ مجھے آپ کو یاد ہوگا نا, میں نے ایک کلپ میں نے کہا تھا کہ انار کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں انار کا ایک دانہ جنت کا ہے. ایک صاحب جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نہیں ہے, اللہ ہی جانے, انہوں نے میرے خلاف پورا ایک آدھے گھنٹے کا کلپ بنا دیا کہ دیکھو یہ لوگ ضعیف حدیثیں سناتے ہیں. پورا آدھے گھنٹے کا بلا وجہ کا نا. ارے ایک ضعیف حدیث سنا دی تو کون سے قیامت آ گئی؟ آپ بتا دو بھائی یہ حدیث ضعیف ہے, بات ختم ہو گئی. 5 سیکنڈ میں بات کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. دوسرے کاموں کو چھیڑو. وہ پورا بیچارے کو لگتا ہے کہ فیم چاہیے نا لوگوں سے تو انار ہی کو موضوع بنا کر آدھے گھنٹے کا بیان داغ دیا. اٹ از کالڈ بغض. یہ کیا کہلاتا ہے بھائی؟ یہ کسی دیوبندی کو بھی ہو سکتا ہے, کسی اہل حدیث سے, کسی اہل حدیث کو بھی ہو سکتا ہے کسی دیوبندی سے. تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. آپ اپنی ٹھڑک نکال رہے ہوتے ہو, بغض ہوتا ہے کسی سے, دل میں بیٹھ گیا. وہ بغض کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں. ایک اہل حدیث عالم سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو وہ بہت برا بلا کہہ رہے تھے نا کہ یہ حنفی لوگ ایسے ہوتے ہیں, یوں ہوتے ہیں ایک خاص مسئلے میں. تو میں نے کہا وہ تو آپ کے اہل حدیث عالم کی بھی یہی رائے ہے جو میری رائے ہے. یہ دیکھو یہ میں نے ریفرنس دیا. کہہ رہے وہ ان کا اختلاف ہے بھائی جمہور سے, ہمارے جمہور سے ان کا اختلاف ہے. تو میں نے کہا دیکھو آپ نے جب ان کی بات آئی ہے تو کتنے احترام سے آپ نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے, یہ ہم پر حجت نہیں ہے. لیکن وہی قول جب میں کر رہا ہوں تو پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے. آپ نے جو ہمارے خلاف کلپ بنایا ہے وہ کتنی بدتمیزی سے بنایا ہے. اس کا مطلب آپ کو ہم سے بغض ہے. علمی اختلاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے. تو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. کسی اور کے بارے میں رپورٹیں پیش کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں بھائی ان بکھیڑوں سے نکلنا ہے. جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے. باقی ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں.
آخرت میں ہم نے حساب دینا ہے. ایسا نہ ہو اپنے آپ کو ان بکھیڑوں میں الجھا کے ادھر سے غافل ہو جاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو تیسری چیز جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ بغض، نفرت. مشرکین مکہ کو یہی تو ہو گئی تھی نا. بغض سے پھر حسد پیدا ہوتا ہے، جیلسی ہوتی ہے، آدمی بس دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگا رہتا ہے، اس کا ذاتی مسئلہ بن جاتا ہے. تبھی بعض مولاناؤں کے مسائل بھی ایسے ہیں، میں عوام سے کہتا ہوں اس میں مت الجھو، یہ ان کے آپس کے پھڈے ہیں، حالانکہ وہ مولویوں کے ہوتے ہیں پھڈے. تو بھائی ان میں سے بعض لوگ ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں کچھ ہو گیا تو اب آپ اپنے آپ کو اس بحث میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ہوتا ہے نا، ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، حالانکہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا ان میں، ذرا سا اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہوتا ہے. تو میں عوام سے کہتا ہوں ان مولویوں سے یہ والا مسئلہ پوچھو ہی نہیں، اس کے علاوہ پوچھو، یہ پوچھو ہی نہیں یہ والا مسئلہ. اور سارے نہیں ہوتے، چند ایک ہوتے ہیں، تو وہ ان کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے. تو تیسری چیز جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے وہ کیا ہے میرے بھائی؟ بغض. اور چوتھی چیز جس پہ انسان عدل پہ قائم نہیں رہتا وہ ہے مجبوری. وہ کیا ہے؟ کوئی آپ کی مجبوری اگر بن چکا ہے تو پھر بھی آپ عدل پہ قائم نہیں رہتے. جیسے ہم جب فوج مجبوری بنتی ہے نا ہمارے سیاسی لیڈروں کی، تو جو فوج کی جائز مخالفت ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے یہ لوگ، کیونکہ ان کو پتہ ہے ابھی جتوانا انہوں نے ہم کو ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو جائز مخالفت ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور جب وہ فوج ان کی مجبوری نہیں رہتی تو پھر جو مخالفت ناجائز ہوتی ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی کام فوج کا بھی ہے. جب کسی کو لانا ہوتا ہے تو سبحان اللہ، ہٹانا ہوتا ہے تو ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، میرا مقصد سیاسی تبصرے نہیں ہے. اگر میں سیاسی تبصرے کر رہا ہوتا تو پھر میں ابھی یہ بتا رہا ہوتا فلاں سیاسی جماعت ٹھیک ہے فلاں غلط ہے. یہ تو یہاں ابھی ٹاپک نہیں ہے نا، یہ تو نجی محفلوں کی بات ہے نا. میں تو ایک اوور آل اصول اور ضابطے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اصول اور ضابطے تو وہ تو کبھی بھی نہیں بدلتے نا. تو اپنے آپ کو ان اصول اور ضابطوں سے نکالنے کی کوشش بولو مت کرو. لوگ پاگل ہو گئے ہیں بھائی، طلاقیں ہو گئی ہیں گھروں کے اندر ان سیاسی پھڈوں میں، قتل ہو گئے ہیں، اور جن کی خاطر لڑ رہے ہوتے وہی بعد میں بیٹھ کے آپس میں سلو کر کے چائے پی رہے ہوتے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو چوتھی چیز جو انسان کو پاگل بنا دیتی ہے وہ کیا ہے؟ مجبوری. جیسے میں نے 50-50 آتا تھا نا پہلے، اس کا ایک وہ سنایا تھا، جو کمنٹری کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی گیند سلیم اللہ کے ہاتھ میں، سلیم اللہ لے کے گھوم رہے ہیں، سلیم اللہ کھیل ہی نہیں رہا تھا تمیز سے، سلیم اللہ سلیم اللہ سلیم اللہ. لوگ کہہ رہے ہیں جو تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں ابے سلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا، کہہ رہے ہیں نہیں سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. تو لوگوں نے کہا یار تم کیا باتیں کر رہے ہو، کیسی غلط کمنٹری کر رہے ہو. جتنے تماشائی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں کھیل رہا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں سلیم اللہ بہترین. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلیم اللہ کی پرفارمنس. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم جا رہے ہیں میدان چھوڑ کے نا، میچ نہیں دیکھ رہے، ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا تم جہنم میں جاؤ، سلیم اللہ بہترین. بعد میں دکھایا، پھر رونے لگا، کہہ رہا ہے سلیم اللہ بہت اچھا، روتے روتے کہہ رہا ہے سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. دکھایا پیچھے کسی نے کمر پہ بندوق رکھی ہوئی نیچے بیٹھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں، پسٹل رکھی ہوئی ہے. یعنی اس میں یہ دکھایا گیا کہ یہ جو کمنٹری ہوتی ہے نا اس میں بھی بعض دفعہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ بندہ بکا ہوا نہ ہو، مجبوری ہوتی ہے اس کی. بھائی بعض صحافیوں کی مجبوری ہوتی ہے، بعض صحافی پیسے لے رہے ہوتے ہیں. کل تک جو فوج کی حمایت میں تھے آج فوج کے خلاف ہیں، کل جو فوج کے خلاف تھے آج فوج کی حمایت میں. بعض دفعہ لفافے ہوتے ہیں، بعض دفعہ لفافے نہیں ہوتے. پیچھے کیا رکھی ہوئی ہوتی ہے؟ پسٹل رکھی ہوئی ہوتی ہے. بولے جا رہے ہیں، جہاں بلواؤ گے وہاں بول رہے ہوتے ہیں. تو مجبوری میں بھی انسان عدل پہ قائم بولو نہیں رہتا. تو ہمارے جو سیاست دان ہیں، ہماری عوام کو ان سے عشق بھی ہوتا ہے، اپنے والے سے عقیدت بھی ہوتی ہے، اور مخالف سے بغض بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ مخالفت مجبوری بھی ہوتی ہے، کیونکہ اتنی حمایت کر چکے ہوتے ہیں
کہ اب اگر یو ٹرن لیا تو لوگ برا بھلا کہیں گے, تو مجبوری بھی ہماری بھائی اپنی عزت بچانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی حمایت کرنی ہے. تو ان حالات میں آپ یہ امید رکھتے ہو کہ لوگ بیلنس اعتدال سے چلیں گے؟ بولو. تو لازمی بے اعتدالی ہے, لازمی. اچھا, جب دو چیزیں ایک میں جمع ہو جائیں, عقیدت بھی ہو اور عشق بھی ہو, یعنی کسی سے آپ کو عقیدت بھی ہے, عقیدت کا مطلب اس کا ایک, عقیدت کہتے ہیں بزرگی دماغ میں بیٹھ گئی کہ عظیم انسان ہے, اور ساتھ ساتھ عشق بھی ہو, پھر تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ آج کل صرف عقیدت نہیں چل رہی یا صرف عشق نہیں چل رہا, عشق بھی چل رہا ہے اور عقیدت. دیکھو یہ جو جاہل پیر ہوتے ہیں نا, ان سے اکثر عشق بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو اور عقیدت بھی ہو جاتی ہے. عشق کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ گلابی کپڑے پہن کے اور ایسے پھونکوں والی سرکار بن کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, خوبصورت اسٹائل میں, اسٹائل بھی بڑا لگ رہا ہوتا ہے یار, کیا گلابی ہونٹ ہیں, پان کھایا ہے یا پتہ نہیں کیا کھایا ہے, ایسے خوبصورت اسٹائل. عشق بھی پرسنالٹی پہ. جو عام جاہل لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ نہیں متاثر ہوتے, جاہل لوگ ہیں کہتے ہیں کیا پرسنالٹی, حضرت کا چہرہ دیکھو کیسا نور برس رہا ہے. اور عقیدت تو ہوتی ہے کہ پھونک لگایا گھٹنا صحیح, پھونک لگایا بینائی واپس. تو جب دونوں چیزیں جمع ہو گئیں پھر تو بیڑا غرق, پھر تو بیڑا غرق. تو اس لیے پیر بنانے سے پہلے بہت سوچا کرو, شادی سے پہلے اتنا نہ غور کرو, تفتیش کرو جتنا کسی کو پیر و مرشد بنانے سے پہلے کرتے ہو. آج جو اٹھا جا کے بیعت کر کے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی, اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے پیر و مرشد. وہ آپ کو اللہ سے ملاتا ہے نا, کیونکہ وہ باتیں ایسی بتاتا ہے جن پر عمل کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو جس کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا رہے ہو, اس کی سلیکشن تو بہت ہی خاندانی طریقے سے ہونی چاہیے, ورنہ وہ اللہ سے دور کر دے گا آپ کو, جیسے کہ جاہل پیروں نے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا. اور اسی طرح سے بغض اور مجبوری دونوں اگر کہیں جمع ہو جائیں, نفرت بھی ہو اور اس کے خلاف بولنا آپ کی مجبوری بھی ہو, پھر تو بربادی ہے. تو آج ایسا بھی ہو رہا ہے, نفرت بھی ہوتی ہے اپنے مخالف لیڈر سے, اور اس کی مخالفت اتنی زیادہ کر چکے ہوتے ہیں کہ اب اس کے خلاف بولنا آپ کی مجبوری بھی بن چکی ہوتی ہے. اتنی محفلوں میں اس کے خلاف بول چکے ہوتے ہیں نا, اب اس کی کوئی اچھی چیز سامنے آ جائے 2 اور 2 4 کی طرح, تو پھر آپ کنٹرول نہیں کر پاتے, آپ کانپنے لگتے ہو, بھئی یہ کیا ہو گیا. تو آپ نے گھما کے اس کی کیا کرنی ہوتی ہے پھر, تعویل. اس لیے میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ الیکشن میں جس کو بہتر سمجھو ووٹ دے دیا کرو جا کے, اور آپ جس کو بہتر سمجھو اس کے دھرنے میں بھی شریک ہو جاؤ. یہ تو سب چیزیں سیاست کا حصہ ہے. زبانوں پہ کیا کرو, کنٹرول, زبان پہ کنٹرول کرو. زبان سے نہ کسی کی مخالفت میں حد سے آگے نکلو, نہ کسی کی حمایت میں حد سے آگے نکلو. کنٹرول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کیا فرمایا کہ لوگوں کو یہ زبان الٹے منہ جہنم میں ڈالے گی. یہ زبان ہے جو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گی لوگوں کو. اعتدال سے بھائی. دوسرا, جو لوگ میمز بناتے ہیں, اس طرح کی میمز بناتے ہیں جس میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو بندر یا کتے کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے, یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اخلاقیات کی ساری حدود کو توڑ چکے ہو. یہ غلط ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اتنا آگے مت جاؤ اپنی. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ایک استاذ تھے, انہوں نے, ان کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا, وہ مدرسے میں پڑھتا تھا, سدھر نہیں رہا تھا وہ بچہ. بڑا پرانا واقعہ ہے, لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے, ان سے سبق ایسا ملتا ہے. تو باپ نے کہا کہ بھائی یہ میرا بیٹا سنبھل نہیں رہا ہے, مدرسے سے بھاگتا ہے اور غلط ایکٹیویٹیز میں ہے. تو ہمارے استاذ
وہ بہت ہی شفیق استاذ ہیں نا, ہاتھ نہیں اٹھاتے کسی پہ. باپ نے بھی جب کہا کہ بھائی ایک دفعہ تو آپ اس کی ٹھکائی لگا دیں, تو انہوں نے ایک دفعہ لگائی اس کی ٹھکائی لڑکے کی, وہ پھر بھی نہیں سدھرا. پھر ان کے والد نے کہا حضرت سختی کریں اس کے اوپر. انہوں نے کہا بھائی میں کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اخلاق خراب نہیں کر سکتا, میں بگڑ جاؤں گا. جب ایک دفعہ آج چلتا ہے نا انسان کا گالیاں والیاں, پھر یہ فری اسٹائل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ گالی سے بات شروع کرتے ہیں, گالی پہ ختم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہماری بریکیں کیا ہو گئی ہیں, فیل. اور یہ ہے, ہاتھ بھی انسان کے ایسے ہی چل جاتے ہیں. اب جو بیویوں کو مارتے ہیں نا, شروع میں شاید کوئی وجہ ہوئی ہو, اس کے بعد ان کا ہاتھ کیا ہوتا ہے, چل جاتا ہے. پھر بات بات پہ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی جب تک بیوی کی کٹائی نہ کریں, تو جنگلی بن جاتے ہیں, اور پوچھنے والا تو کوئی ہوتا نہیں ہے. اور عدالت میں ایک دفعہ بیگم پہنچ گئی تو کمپرومائز کا راستہ بالکل ہی ختم. تو خاندان والے تو کنٹرول کرتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ کیسے جنگلیوں کی طرح مار رہے ہو, پیٹ رہے ہو. یا تو عورت پاورفل ہو, بعض دفعہ اس کا خاندان اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اس کے نٹ بولٹ داماد کے جو ہے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتے ہیں. اگر پاورفل نہیں ہے پھر کیا کرے وہ. تو یورپ میں بھی یہ ہے اور پاکستان میں بھی, خوب سمجھ لو. جو خواتین کی این جی اوز بنی ہوئی ہیں نا, گھر توڑنے میں ان سے بڑا فنٹر کوئی ہے نہیں. آپ کی بیوی اگر کسی این جی او کے پاس چلی گئی نا اپنے حقوق کے لیے, تو بس سمجھ لو اب گھر ٹوٹا ہی ٹوٹا. وہ کبھی بھی کمپرومائز کا راستہ اختیار نہیں کریں گی کہ شوہر کو سمجھائیں کہ یہ ظلم ہے. یہ تو سمجھانا چاہیے نا, اس پہ سختی بھی کرنی چاہیے قانونی طریقے سے, کسی بھی طریقے سے. لیکن یہ خوب سمجھ لو, اگر کوئی خاتون این جی اوز کے پاس, کسی بھی این جی او کے پاس چلی گئیں, تو اب وہ این جی او اس کا بیڑا غرق کر کے ہی, عورت کا بیڑا غرق کر کے ہی چھوڑے گی. یہ ذہن میں رکھنا, زندگی بھر کے لیے بربادی. لیبل لگا ہوگا اچھا, لیکن بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا. کیونکہ ان کو بنایا گیا اسپیشلی گھروں کو توڑنے کے لیے. میں جو بار بار خاندان کی بات کر رہا ہوتا ہوں, فیملی سسٹم کی بات کر رہا ہوتا ہوں, اس لیے کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں نا, وہ بار بار فیملی توڑنے ہی کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی ٹاپک بولتے کیوں نہیں ہے نہیں. اور کام بھی وہی کر, ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں نا, کام کیا کر رہے ہیں ہم, وہ کام بھی وہی کر, پیسہ بھی اسی پہ خرچ کر رہے ہیں. توڑو ان کو, کیا کرو, بھائی کو بہن سے توڑو, شوہر کو بیوی سے توڑو, بیٹی کو باپ سے توڑو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیٹی کو باپ کا باغی بناؤ اور ماں کا بھی باغی بناؤ. بہن کو کس کا باغی بناؤ, بھائی کا باغی بناؤ. بیوی کو کس کا باغی بناؤ, شوہر کا باغی بناؤ. بہو کو کس کا باغی بناؤ, ساس سسر کا باغی بناؤ. جس حد تک بغاوت ہو سکتی ہے اس پہ اربوں روپے کے سرمائے خرچ ہو رہے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ پی ٹی آئی آتی ہے یا جے یو آئی آتی ہے, ایسے کہ کہہ رہے ہیں جو بھی آئے اس ٹاسک پہ ہم نے کام کرنا ہے. لہذا جب کوئی مظلوم عورت ان کے پاس جاتی ہے, جو باقی مظلوم بھی ہوتی ہیں, تو اس کا ظلم کا جو علاج کرتے ہیں نا, وہ اس طریقے سے کہ ایک بہترین موقع ملا ہے خاندان توڑنے کا, اس آپشن کو پہلی فرصت میں استعمال کیا جائے. اور افسوس کی بات یہ, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ماہر نفسیات, میں ان کو کہتا تھا نفسیاتی ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر نے پیغام پہنچوایا, مفتی صاحب ہم کوئی نفسیاتی تھوڑی ہیں جو آپ ہمیں نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہو. تو بات صحیح ہے یار, یہ لفظ میں رجوع کر رہا ہوں. اس نفسیاتی ڈاکٹر کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر خود نفسیاتی ہے. تو یہ غلط جملہ میں نے کہا, ماہر نفسیات کہنا چاہیے. بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں, بعض دفعہ ماہر نفسیات خود گھر توڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں. خود ماہر نفسیات گھر توڑ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے بیچارہ, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو علاج, کیونکہ ہمارے یہاں جو نفسیات پڑھی جا رہی ہے نا, وہ گوروں سے لی جا رہی ہے. زیادہ تر علوم اور کتابیں کہاں سے آ رہی ہیں, بولو, وہاں سے. تو وہ اپنا خاندان نہیں بچا سکے, وہ تمہارا کہاں سے بچائیں گے؟ بچوں کی تربیت ہمیں بتا رہے ہیں وہ ماہر نفسیات تو یورپ میں پڑھ کے آئے ہیں. کیا ہو گیا تم لوگوں کو خدا کے لیے, مجھے تو رونے کا دل کرتا ہے. لوگ بڑے, ایسی خواتین بھی آ رہی ہیں, ایسے مرد بھی آ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, آپ کو بچوں کی تربیت بتا رہے ہیں. ایکچولی بچوں کی سیلف رسپیکٹ, ایکچولی آپ بچے کو, میں نے ایک دفعہ ڈانٹا تھا تو سہم گیا تھا, تو میں نے کہا نو پرابلم, اٹ از اوکے, اس طرح کر کے. اس سے تو بچے کی ویسی ہی ایسی کی تھی
تیسی ہو جائے گی. ان لوگوں کے بچے ہوتے کہاں ہیں جو ان سے آپ تربیت کا پوچھ رہے ہو؟ ایک آدھ بچہ کیا ہے, یہ تو ویسی گریوی میں پل جائے. کہ بچے کہاں ہیں ان لوگوں؟ بچے تو ہم لوگ کے ہیں الحمدللہ. ان کے کہاں بچے ہیں یار؟ ان سے پوچھو کہ تربیت کیسے ہوتی ہے. یہ ہے عقیدت میں اندھا ہو جانا, جو ابھی میں مثالیں دے رہا تھا نا. اب گورے نے پنکھا اچھا بنا لیا, ایئر کنڈیشن اچھا بنا لیا, چاند پہ پہنچ گیا, تو ہم اس کی چند چیزیں دیکھ کر اب عقیدت میں کیا ہو گئے ہیں؟ پاگل. جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس سے لے رہے ہیں. اور ہمارے اندر چند خامیاں ہیں وہی, اور وہ بھی ہماری نہیں ہے, ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہیں. ہماری ہوتی تو یہیں کے ڈاکٹر یورپ میں کیوں ہوتے, امریکہ میں اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے بھائی؟ یہیں کے سائنٹسٹ اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹاپ 10 سائنسدانوں میں پاکستانی کا شمار ہوتا ہے, ایک پاکستانی کا. تو اس کا مطلب پروڈکٹ غلط تھوڑی ہے, حکمران ہیں جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. تو جب بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہوا ہے نا ہمارا, تو اب اس کی وجہ سے کچھ ہمارے اندر برائیاں بھی پیدا ہو گئیں. تو ان برائیوں کی وجہ سے بغض اور نفرت میں ہم اتنا آگے چلے گئے کہ اب ہر اچھائی بھی ہمیں کیا لگتی ہے؟ برائی لگتی ہے. تو یہ بھی بیلنس نہیں ہے. تو اچھا, بات یہ چل رہی تھی کہ بھائی, کیا بات چل رہی تھی؟ ٹینشن تو اصل ٹاپک نہیں تھا اصل. ہاں, تو میں یس کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی, 4 چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں, تو اس میں ایک بغض ہے. یہ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, عشق, عقیدت, بغض اور مجبوری. بغض کو آسان اردو میں نفرت, جب کسی سے نفرت ہو جاتی ہے تو بس پھر اسی کے خلاف جاتا ہے. طلاقوں کے بعد ہوتا ہے. سیاست کی مثال تو سمجھ میں آ گئی نا, سیاسی مثالوں میں. اور ہم گوروں میں بھی ہر چیز کو, گوروں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی. اب ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ وہ لوگ آ کے بچے تربیت کرنے کی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں جن کے اپنے بچے ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو کیا پتا بچے کیسے پالے جاتے ہیں. میجورٹی, سارے برے نہیں ہیں ان میں, وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اور ان کے اسٹائل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان سے بچے سنبھل نہیں رہے ہیں. اتنا کمپلیکیٹڈ کر کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اپنے بچے ان سے سنبھل نہیں رہے. یاد رکھو, جو چیز گفٹ ہوتی ہے نا, اگر اس کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل بن جائے تو پھر وہ گفٹ رہتی نہیں ہے. اولاد کی تربیت بہت مشکل کام نہیں ہے. اگر یہ بہت مشکل ہوتی اس کا مطلب پھر یہ گفٹ نہیں ہے, یہ تو ٹینشن اللہ نے دے دی آپ کو. اور اللہ قرآن میں اولاد کو ٹینشن کہتا ہے یا گفٹ کہتا ہے؟ بولو نا, گفٹ. یہب لمن یشاء اناسا, اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں. دیکھو, ایک گفٹ ہوتا ہے آپ کو کسی نے مٹھائی کا ڈبہ لا کے دے دیا, تھوڑا سا تو اس کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے, فریج میں رکھ دو خراب نہ ہو جائے. ہر گفٹ کو تھوڑا سا تو سنبھالنا. یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا, ان کے اکثر بگڑتے ہیں جو تھوڑا سا بھی نہیں سنبھال رہے ہوتے. چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے, ہیروئن میں بیٹھ رہے ہیں, ان کو فکر ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں دے رہے بالکل ان کو, یا بدتمیزی سے ان سے بات کرتے ہیں, ان کے اخلاق خراب کر دیے. بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں سے بھی کبھی تمیز سے بات نہیں کر رہے ہوتے, ہر دفعہ طنز والا لہجہ ہوتا ہے, بگاڑتے ہیں باقاعدہ. اب مجھے بتاؤ, مٹھائی کا ڈبہ کوئی گفٹ دے کے گیا آپ کو, تو اس کو تھوڑا سا تو سنبھالنا پڑے گا آپ کو. یار فریج میں رکھ دو, 1 ہفتے کے اندر اندر کھا لو, یہی ہوگا نا. اور ذرا ٹائم پہ کھاؤ, ایسا نہ ہو کہ 6 لڈو کھا لیا آپ نے, ایک دم شوگر ہائی ہو گئی, یہ پیٹ خراب ہو گیا, 1 کھا لو 2 کھا لو. ہر گفٹ کو تھوڑا سا سنبھالنا پڑتا ہے, لیکن بہت زیادہ سنبھالنا پڑ جائے تو وہ گفٹ نہیں رہتا, وہ ٹینشن ہے. مثال کے طور پر مٹھائی کے بجائے کوئی گرنیٹ گفٹ میں دے کے چلا گیا, ڈبہ کھولا تو 6 گرنیڈ ہیں اس میں, پن نکلی ہوئی ہے, اور کہہ رہے یہ ضرورت پڑنے پہ آپ کے کام آئے گا. کبھی دشمن سے مقابلہ ہوا, آپ کہو گے میرے کام بعد میں آئے گا, یہ مجھ پہ پہلے پھٹے گا. فوراً آپ رابطے کر رہے ہو کبھی ماہرین گرنیڈیات سے, ابے بھائی یہ پھٹ نہ جائے, کوئی بچہ نہ اٹھا کے پھینک دے. یار کیا کرنا ہے, یہ گفٹ ہے, یہ تو عذاب بنا دیا میرے لیے. مثال کے طور پر اور آسان, ایک صاحب مجھے بکری کا بچہ گفٹ دے کے چلے گئے. بکری کا بچہ تو تھوڑا سا بڑا ہو چکا تھا, موشن لگے ہوئے ہیں اس کو, میں اس کو کھلا رہا ہوں, وہ کیا ہوتی ہے
وہ نہیں ہوتی یار، ابے وہ موشن کی مشہور دوا ہے، نام فلیجل، میں اس کو فلائجل کھلا رہا ہوں، پھر اینٹی بایوٹک کھلا رہا ہوں، اس کے دستی ٹھیک نہیں ہو رہے، پھر 10 ٹھیک ہوئے تو پتہ چلا لنگڑا رہا ہے تھوڑا سا، پھر وہ ایک ڈاکٹر کو بلایا 2-4 دفعہ، میں نے کہا بھائی یا تو کسی کو گفٹ دے دے یا اس کو ذبح کر کے کھا جاؤ. میں نے کہا اپنے بچے پالنا اتنی بڑی ٹینشن نہیں جتنا یہ. اس بیچارے کی نیت نہیں تھی ایسی، وہ تو ہمارے پاس ہو سکتا ہے آگے بیمار ہو گیا ہو یا پہلے سے بیمار ہو، واللہ عالم. لیکن اس گفٹ کو جو اب میں اس کے لیے نا موٹیویشنل اسپیکرز کو سن رہا ہوں کہ ایکچولی بچوں بکری کے گفٹ کیسے، میں یوٹیوب پہ سرچ بھی کر رہا تھا کہ بکری کے بچے کو موشن لگے تو کیا کرنا ہے. تو میں پھر ماہر جو ڈاکٹرز وہاں سے آئے ہیں ان سے میں گائیڈنس لے رہا ہوں کہ جی یہ بچے میں بیماری ہو جائے تو کیسے. اس کا مطلب بھائی یہ بچہ گفٹ نہیں ہے، یہ عذاب جان ہے، یہ کسی نے اپنی ٹینشن آپ کو پہنائی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گفٹ کا لیبل ہوتا ہے لیکن ٹینشن آپ کو بولو پہنائی جا رہی ہوتی ہے. کہ یار مفتی صاحب کو شوق ہے یہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے وہاں. تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو گفٹ قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ اس کی تربیت کوئی بہت راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ گفٹ نہیں ہے، یہ عذاب جان ہے. تبھی تو ان لوگوں نے راکٹ سائنس رکھا ہوا ہے اس کی تربیت میں نا، تبھی ان کے 2 ہوتے ہیں، 2-3 کہ بہت مشکل کام ہے، اس کو بہت زیادہ مشکل ہے، تبھی اولاد کو بوجھ بھی سمجھتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. چند چیزیں ہیں بچے کی تربیت میں، وہ کر لو، پھر غالب یہی ہے کہ انشاءاللہ نیک بچہ بنے گا. پھر بھی بگڑ جائے تو وہ تو 100% تو بھائی گارنٹی کسی کی بھی نہیں ہوتی. نوح علیہ السلام کا بچہ بھی تو بگڑ گیا تھا نا. تو چند چیزیں ہیں، وہ چند چیزیں کیا ہے، بچے کو برے ماحول میں بیٹھنے، بولو ابھی بول لو نا یار، اس کی دوستیاں مت کرو. اور دوستیاں زیادہ خراب ہوتی ہیں اسکولوں میں. بعض دفعہ اچھے اسکول میں بچہ بگڑ، یاد رکھو اسکولوں کا سسٹم نہ ہوتا نا تو سب نیک ہوتے. یہ تو میں لکھ کے دے دوں آپ کو. اسکول اور کالجز اگر نہ ہوتے تو ہم ایجوکیشن حاصل کرتے نہ کرتے، ٹھیک ہے ایجوکیشن میں بھی، لیکن نیک سب ہوتے. یہ ذہن میں رکھنا. ہمارے اسکولنگ سسٹم اور کالج اور یونیورسٹیوں کا جو سسٹم چل رہا ہے نا، وہ سسٹم نہیں ہے، وہ سسٹم ہے. تو بچوں کی تربیت کا مسئلہ بھی اتنا زیادہ اس کو کمپلیکیٹڈ نہیں بنائے، ورنہ یہ نعمت نہیں ہے. یہ کیا، تبھی تو ان سیکولر لوگوں کے 2-3 ایکچولی پالنا بہت مشکل، ایکچولی صرف بچے پیدا ہی نہیں کرنے ہوتے، ایکچولی ایک بچے کو وہ چاہیے، وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا کیا چاہیے ان کو اتنی زیادہ. ہر بچے کو آپ کی جو ہے نا توجہ چاہیے، توجہ، پھر اتنی فل توجہ دے کے بھی وہ عجیب سا ممی ڈیڈی سا بن رہا ہوتا ہے. وہ توجہ چاہیے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی توجہ چاہیے. پتہ ہے جتنی ماں باپ کی توجہ چاہیے اتنی ہی بہن بھائیوں کی توجہ چاہیے اس کو، جو کثرت سے ہوں کھیلنے کودنے کے لیے. بچے کو اگر بہن بھائی نہیں ملیں گے، وہ گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل کے سدھرے گا نہیں بلکہ بگڑے گا، وہ بگڑے گا. بہن بھائیوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے، خود جتنے بگڑے ہوئے ہوں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بہن بھائی بھی خراب ہو جائیں. دوستوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے، اگر ایک چرس پیتا ہے وہ چاہے گا میرا دوست بھی چرس پیے. یہ فرق ہے. اور بچے کو بچے تو چاہیے لازمی، ورنہ وہ مینٹلی گروتھ نہیں کر پائے گا. اگر آپ اس کو بہن بھائی نہیں دیں گے آپس میں کھیل کود کے لیے تو وہ کہاں دوستیاں لگائے گا؟ وہ محلے پڑوسوں میں دوستیاں لگائے گا. وہ کزن بھی خراب کرتے ہیں، ان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی جو سگے بہن بھائیوں میں ہوتی ہے. بعض دفعہ ہومو سیکسولیٹی میں کزن کی وجہ سے لڑکا مبتلا ہو جاتا ہے. کزن خراب کرتا ہے اپنے کزن کو کیونکہ محرم رشتہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر بھی کزن باہر سے بہرحال بہتر ہوتے ہیں. کزن میرج کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ نامحرم ہے وہ. خود لڑکی اگر ہے تو اس کو بھی تو اپنے کزن سے بچانا ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ اس کو غلط استعمال کر سکتا ہے. سب سے مقدس رشتہ ہے لڑکے اور بچے اور بچی کے لیے اس کے بہن بھائی، وہی آپ نے شارٹ کر دیے. تو کیا بچے کو بچے کی ضرورت ختم کر دو گے آپ؟ اس کی فطرت چینج کر دو گے؟ نہ نہ نہ. بچہ اس فطرت کو لے کے آیا ہے کہ اس کو بچے چاہیے، وہ نیچر ختم نہیں کر سکتے آپ. بہن بھائی آپ نے کنٹرول کر کے 2 کر دی 1 کر دیا،
تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اپنی پیاس کہاں سے بجھائے گا؟ اڑوس پڑوس کے لونڈے لپاڑوں سے. جن میں ایک بھی خراب ہوگا تو آپ کے بچے کو خراب کرنے کی بولو کوشش کرے گا وہ. اور آگے جو سائڈ افیکٹ ہیں بڑھاپا میں، جو بربادیاں، نہ بہویں ہوں گی، نہ داماد ہوں گے، نہ خاندانی برباد، تو آپ تنہائیاں تنہائیاں تنہائیاں. بچے مارتے پیٹتے بھی ہیں ایک دوسرے کو، وہ بھی ٹھیک ہے ان کے لیے، برداشت پیدا ہوتی ہے. اکلوتے کو تو آپ ساری اس کی چاہتیں پوری کرو گے آپ، تو لاڑ پیار میں بگڑے گا وہ. بھائی دیکھو، فوج کو تیار کیا جاتا ہے بارڈر پہ لڑنے کے لیے، تو فوجیوں کا ممی ڈیڈی بنایا جاتا ہے یا ٹھڈے مارے جاتے ہیں؟ اس سے میں نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں کو ٹھڈے مارو آپ، کیونکہ آپ کو بارڈر پہ لڑنے کے لیے تھوڑی تیار کر رہے ہو ان کو. لیکن دنیا میں کیا ہمیشہ اس کو پھول ملیں گے؟ کانٹے اس کی زندگی میں کبھی نہیں آئیں گے. تو ان کانٹوں کے لیے کیا ٹریننگ کی ہے آپ نے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص جس کی ساری چاہتیں پوری ہو رہی ہوں؟ بولو نا. کہیں چاہتیں پوری ہوتی ہیں، کہیں کیا کرنا پڑتا ہے. تو چاہتیں ساری پوری تھوڑی ہوں گی، زندگی میں مسائل بھی آئیں گے. اس مسائل سے نمٹنے کے لیے آپ نے کیا اس کو کیا ٹریننگ دی ہے؟ وہ بچپن سے ٹریننگ ہوتی ہے. جب بہن بھائی ایک دوسرے کو کوٹتے ہیں، شکایتیں لگاتے ہیں، شکایتی ٹٹو بنتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں تو تجربہ کار ہوں یار. آپ اپنے بڑے بچے کو نماز پڑھا، ہو سکتا ہے سستی کرے، نہیں پڑھے گا وہ. چھوٹے کو ڈانٹ رہا ہوگا، ابو یہ نماز نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے نا. اس سے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نماز نہ پڑھنا برا عمل ہے، کل میں بھی یہ کام نہیں کروں گا تو میں بھی برا ہوں. یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے. میں آج اگر ممبر پہ بیٹھا ہوں نا، تو میرے بڑے بھائی بہنوں کا بہت دخل ہے اس میں. نہ ہوتے تو میں نہیں، کچھ بھی نہیں بن پاتا، میں کچھ بھی نہیں ہوتا میں. تو لیکن چونکہ ہم عقیدت میں اندھے ہو گئے ہیں گورے کی، میں نے بتایا تھا نا، اندھا پن، عقیدت میں اندھا ہو جانا. عقیدت انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ اندھا. تو اب اندھے ہو گئے ہیں، تو اب تربیت کہاں سے لے رہے ہیں ہم؟ انگریزوں سے، جن کے اپنے بچے ہی نہیں ہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں. وہ تمہاری خاک تربیت کرے. اس کا مطلب تم وہ تربیتی پروگرام بچوں پہ فٹ کر رہے ہو کہ کل تمہارا بچہ تمہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا. اور اس کو وہ برا بھی نہیں سمجھتے. گورا تھوڑی اس کو برا سمجھتا ہے کہ میرے بچے نے مجھے اولڈ ہاؤس میں، وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے ابا کو کرایا تھا تو اس نے بھی کرا دیا، تو کیا ہو گیا. یہ والی تربیت آئے گی سوسائٹی میں. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ عقیدت میں اندھا پن. ہاں اب بچوں کی بات آئی ہے، تھوڑی سی بات بتا دوں. پہلا کام یہ کرو کہ بچوں کو اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں، دوستیاں لگانے بولو مت دو. دوستی اپنے بہن بھائیوں میں بس، دائیں بائیں جانے کی اجازت نہیں. شادی بیاہ میں لے کے جاتے ہو، مائیں اپنے بچوں کو اپنی ماں کے گھر لے کے جاتی ہیں، تو وہاں کزنوں سے ان کو کھیلنے کودنے سے منع نہ کریں. رات کو سونے نہ دیں کزن کے ساتھ، قطعاً نہیں. میں نہیں کہہ رہا کزن سے بدگمان ہو، بھائی بستر کیا ہوگا دور. ماں کی کیونکہ باپ ہر وقت گھروں میں تھوڑی غصہ ہوتا ہے. ماں کی ذمہ داری ہے یہ دیکھے میرا بچہ کسی بچے کے ساتھ، کزن کے ساتھ بھی سوئے گا. بولو نا، نہ نہیں سوئے گا. ہاتھ کا مذاق نہیں ہوگا، دور. اور اگر دیکھ رہی ہے کہ کوئی کزن گالیاں دے رہا ہے، پھر بھائی دوستی ختم. اس کو دور رکھیں، اپنی نگرانی میں رکھیں بچوں کو. ایک کام تو یہ کرنا ہے. مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا بچہ نماز میں اگر شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میری نگرانی کرتے تھے، میں نماز میں اگر کسی شخص کے ساتھ کھڑا ہوں، ظہر کی نماز میں، عصر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوا مل گیا، تو ابا پوچھتے تھے یہ تمہارا کیا لگتا ہے کہ ظہر میں بھی اس کے ساتھ تھے اور عصر میں بھی اس کے ساتھ، یہ کیا لگتا ہے بھائی؟ تو بچوں کے لیے دوستیاں کیا ہیں؟ بولو خطرناک. اور یہ جب تک نہیں روک سکو گے جب تک اپنے بہن بھائی زیادہ نہ ہو، ورنہ وہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچوں سے بات ہمیشہ تمیز سے کیا کرو. بدتمیزی والا لہجہ اختیار بولو نا. بچوں کو آپ اخلاق سکھانا چاہتے ہو تو بد اخلاقی سے بات چیت بچوں کے اخلاق کو خراب کر دیتی ہے. بعض دفعہ باپ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے، بعض دفعہ ماں کا یہ اسٹائل ہوتا ہے. اندھا ہے، نظر نہیں آ رہا. ماں نے کوئی چیز منگوائی نا، بیٹا کنگھا لے کے آؤ، اب وہ نہیں مل رہا اس کو، یہ پڑا ہوا ہے، اندھا ہے، نظر نہیں آ رہا. تو آپ بھلے اس کو مولانا طارق جمیل صاحب کے 2 گھنٹے کے اخلاق پہ بیانات سناؤ،
بچے کے اخلاق ٹھیک ہونے والے بولو نہیں. وہ سیکھ ہی یہی رہا ہے گھر سے, اندھا ہے. ابے بھائی یہ کیا اسٹائل ہے بات کرنے کا یار. اللہ کا شکر ہے مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے اپنے بچوں میں سے کبھی کسی سے اس اسٹائل میں بات کی ہو. اندھا ہے, نظر نہیں آ رہا, وہ عجیب سا جملہ ہے یار, تم کیا اخلاق سکھا رہے ہو. عزت سے بات کرو, تمیز سے بات کرو. بیٹا یہ رکھا ہوا دیکھ لیا کرو یار, تھوڑا ہمارا بھی ٹائم بچاؤ, اپنا بھی ٹائم بچاؤ. اس اسٹائل میں بات کرنے میں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ پہلی بات آپ نے خود بھی اسٹائل کہیں سے سیکھو. نہیں یاری بات, میرا خیال ہے ہر وقت طنز, ہر وقت تانے, یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, یہ کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ. وہ کہتے ہیں میں یہ کر ہی نہیں سکتا کچھ. اس کو اس پہ فخر محسوس ہونا, اس ذلت تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے, اس کے بعد محسوس ہونا ختم. اس کو آرام محبت دو یار. ہاں اس میں ایک لمٹ ہونی چاہیے. لاڈ پیار میں ایسا نہ ہو کہ لمٹ کو کراس کرنا شروع کر دے. تبھی حدیث میں آتا ہے لا ترفع عنہم عصاک, لاٹھی گھر میں لٹکنی چاہیے, روب بھی ہو. بیٹا اصل تو یہی ہے کہ کائنڈلی بیٹا یہ لے آئیے, پانی لے آئیے, تھوڑا خدمت بھی لو ان سے. گدھا نہیں بنا کے رکھو لیکن ان سے خدمت. گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, اپنے بچوں سے بولو بیٹا پانی لے کر آؤ. اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ دینا کہ اپنا باپ بنا کے رکھ لینا. اس سے بچہ کیا ہوگا, بگڑے گا. تمیز, الفاظ تمیز کیوں, بیٹا ذرا پانی لے آؤ, ابے پانی لاؤ, یہ اسٹائل ہوتا ہے. لے تو پھر بھی آئے گا, خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا, اخلاق کی ایسی کی تیسی, بغاوت پیدا ہوگی اس میں. بیٹا جاؤ پانی لے کر آؤ, شاباش. ایسے شاباش کا لفظ بول دو آخر میں, کائنڈلی لگا دو. ڈیفینس والے کائنڈلی لگائیں, ہم لوگ شاباش لگاتے ہیں چونکہ ابھی پرانے لوگ ہیں. تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس سے خدمت لو, یہ تو فرض ہے. ماں کو چاہیے باپ کی خدمت لے, باپ کو چاہیے بچوں سے کس کی خدمت لے, ماں کی. ماں کھانا پکا رہی ہے, باپ کو چاہیے بیٹی کو بولے بیٹا تمہاری ماں کب سے گھنٹے سے کچن میں کھڑی ہوئی ہے, تمہارا فرض بنتا ہے. ہو الٹا رہا ہے, صحیح ہے نا. جب باپ خدمت لیتا ہے اولاد سے تو ماں بولتی ہے ابھی تو آ کے اسکول سے بیٹھے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, آپ نے بھی ان کو بس ہر وقت. تو اس سے بچے کے دل میں باپ کے خلاف بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ خیر اب یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے, ابھی میں کیا کس سے لے کے بیٹھ گیا. ابھی تو میں جو اصل ٹاپک ہے اس کو سمیٹتا ہوں. تو مطلب کہ راکٹ سائنس نہیں ہے, چند چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. پھر بھی بگڑ جائے تو بگڑنے دو, ایسی کی تیسی. سال تو کیا کریں اب, یہی تھوڑی کہ پورا دماغ اسی پہ خرچ کر دیں. اس لیے میں کہتا ہوں اتنے بچے پیدا کرو, 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو. ہاں ایک ہی 2 ہی بچے ہی ہو گئے, پوری تربیت کے بعد بھی بعض دفعہ بگڑ جاتا ہے. 1-2 ہی, ایک ہی انڈا وہ بھی گندا, تو تمہارا تو مستقبل برباد ہو گیا. اتنے ہوں 2-4 بگڑ بھی گئے تو افورڈ کر سکو ان کو. سارے پھر بھی نہیں سدھرتے, اللہ کرے سدھریں سارے ہی سب کے, لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے ایک آدھ آڑا ترچا نکل آتا ہے, وہ نہیں سیدھا ہوتا. تو اتنے ہوں دوسرے کے, چلو یار ایک بگڑ بھی گیا تو چلے گا. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا, باس کو وقت پورا ہو گیا, بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. 4 چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں. ایک عقیدت, اندھا ہو جاتا ہے. دوسری عشق, پاگل ہو جاتا ہے. اور یہ ہم سب ہوئے ہوئے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی, ہم سب ہوئے ہوئے ہیں. عشق میں بھی پاگل ہوئے ہوئے ہیں, عقیدت میں بھی پاگل ہوئے ہوئے ہیں, بغض میں بھی پاگل ہوئے ہوئے ہیں, اور مجبوریاں بھی ہیں ہماری. کسی کو اپنی عزت کا خیال ہے, وہ مجبوری ہے. کسی کو کوئی مالی نقصان کا خطرہ ہے, بہت ساری چیزیں. کسی کا سسرالی خطرہ ہے, اس کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ہم سب کے ساتھ. تو عقیدت میں بھی. اب آخری علاج اس کا کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس سے عقیدت اور محبت میں انسان اعتدال سے تجاوز نہیں کرتا. تو یہ عقیدت اور محبت پیدا کس سے کر لو؟ اللہ سے. تو اللہ کا ہر کام ٹھیک ہوتا ہے. مخلوق کا ہر کام ٹھیک نہ, ہمارے ہر سیاسی لیڈر کا ہر کام ٹھیک ہوتا ہے. اللہ کا ہر کام کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے. تو محبت کس سے کرو بھائی؟ اللہ سے. عقیدت اللہ سے. تو اس میں جتنے پاگل ہو جاؤ ٹھیک ہے, اس میں تو جتنے پاگل ہو جاؤ, کیونکہ اللہ غلط ہو نہیں سکتا. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے.
اللہ کا ہر کام بالکل, آپ عقیدت میں پاگل ہو گئے, اللہ کی ہر بات کو ٹھیک قرار دے رہے ہو, کوئی بات آپ کو غلط لگ رہی ہے پھر بھی ٹھیک قرار دے رہے ہو. یہی تو مقصد ہے بھائی, اللہ کی کوئی بات آپ کو غلط لگ رہی ہے تو آپ غلط ہو, اللہ تھوڑی غلط ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ نبی کی عقیدت محبت میں پاگل ہو گئے تو سبحان اللہ, ہو جاؤ پاگل. نبی کی ہر بات آپ کو ٹھیک لگے گی تو لگنی چاہیے, نبی کی کوئی بھی بات غلط ہو نہیں سکتی, اگر ہو رہی ہے تو آپ پاگل ہو. آپ کہہ سکتے ہو کچھ لوگ عقیدت محبت میں پاگل ہوئے, انہوں نے اصل میں وہ کیا کیا, گستاخ رسول کو نا, جس پہ بلا وجہ جھوٹا الزام لگایا, گستاخی کا قتل کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے عقیدت محبت میں نہیں, پاگل نہیں ہونا چاہیے. بھائی جان, یہ عقیدت محبت میں انہوں نے وہ والی عقیدت اختیار کی ہے یا وہ والی محبت اختیار کی ہے جو شریعت میں مطلوب نہیں ہے. شریعت اس محبت کو مانتی ہے جو اطاعت سکھاتی ہے. آپ کا محبوب آپ کا کو کہہ رہا ہے یہ کام کرو, آپ عقیدت میں پاگل ہو گئے نہیں کر رہے, تو یہ پاگل تھوڑی ہے. یہ تو وہ والا پاگل ہے جو نفسیاتی بیمار ہوتا ہے, وہ والا پاگل ہماری مراد نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کو قتل کرنے کا جو معیار بتایا وہ ہلکا معیار نہیں ہے, وہ بہت اونچا معیار ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو وہ والے پاگل ہوتے ہیں جس کو نفسیاتی ہسپتال میں جمع کرانے کی ضرورت ہوتی ہے, جو جذباتی قسم کے ہوتے ہیں, جو کیا کرتے ہیں عقیدت محبت میں ہم وہ والا پاگل پن چاہتے ہیں جس میں آپ نبی کی اطاعت میں پاگل ہو جاؤ. یہ اطاعت میں نہیں, یہ مخالفت میں پاگل ہو جاتے ہیں, اور اس مخالفت کو اپنی بے وقوفی سے نام کس کا دے رہے ہوتے ہیں, اطاعت کا نام دے رہے ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پاگل ہو گیا اور نمازیں چھوڑنا شروع کر دے, تو ہم کہیں گے بھائی تو وہ والا پاگل ہو گیا ہے جس میں ڈاکٹر سے علاج کی ضرورت ہے. ہم وہ والا پاگل ہے جس میں اطاعت, جس میں آپ کی مرضی کے خلاف ہو یا آپ کی مرضی کے مطابق ہو, لیکن آپ نے ہر صورت میں اطاعت کرنی ہے. تو یہ عقیدت محبت کس سے پیدا کرو میرے بھائی, اللہ سے اور اس کے رسول سے, پھر پاگل ہو جاؤ آپ. پاگل ہونے کا مطلب بھی بتا دوں, وہی مطلب ہے کہ پھر جو آرڈر کہا جا رہا ہے آپ نے وہ کرنا ہے. اور دوسری بات, بغض اور مجبوری, یہ دو چیزیں انسان کو پاگل کرتی ہیں. تو یہ بغض رکھو شیطان کا. یہ کس کا رکھو بھائی؟ شیطان کا. جو کہہ رہا ہے اس کے الٹے چلو آپ, ٹھیک ہے نا, چاہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو. شیطان گناہ کرواتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لینا, انسان کہتا ہے زبردست دلیل دی ہے یار, توبہ سے تو ہر گناہ کیا ہو جاتا ہے, معاف, تو ابھی جوانی ہے جی بھر کے گناہ. یہ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں نا لڑکے, یہ کیا کرتے ہیں یار, ابھی دیکھ لو جب دل بھر جائے گا توبہ کریں گے معاف ہو جائے گا, ابھی تو دیکھ لو نا, ورنہ یہ جذبات بار بار تو دل نہیں لگ رہا کسی کام میں, یار دیکھ لو. تو عقل, شیطان عقل پہ پٹی پڑا دیتا ہے نا عقل کو, اور گناہ کو مزین کرتا ہے. ان کی عقل کہہ رہی ہوتی بھائی کر لو, نا 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 نا, یہ ابھی دل آپ کا بھرے گا وقتی, اس کے بعد اس سے زیادہ جذبہ پیدا ہوگا گناہ کا, موت تک کرتے رہو گے پھر یہ کام. ہر دفعہ شیطان یہی کہہ کے گناہ کروائے گا. تو ایسے موقع پہ شیطان کا اتنا بغض رکھو, فاتخذوہ عدوا, اللہ کہتے ہیں اسے دشمن بنا لو. عقل سے شیطان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن چونکہ شیطان کہہ رہا ہے نہیں ماننی ایسی کی تیسی. تو یہ ہم نے نفرت کو کدھر کو کھینچ کے لے کے جانا ہے, شیطان کی طرف فٹ کر دو اس کو. شیطان جو کہہ رہا ہے بھائی کتنے ہی مزین دلائلوں, نہیں ماننی, اللہ کہتے ہیں فاتخذوہ عدوا, اسے اپنا دشمن ٹھہرا لو بس. اور مجبوری جس میں انسان اندھا ہو جاتا ہے, وہ مجبوری کیا ہے؟ وہ ہماری مجبوری ہے بھائی, جہنم کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے. بیگم کہہ رہی ہے داڑھی کٹا لو, آپ کی مجبوری ہے داڑھی کٹانا, بیگم سے محبت بھی ہے. یا وہ کہہ رہی ہے داڑھی نہیں رکھو, آپ بولو بھائی میں بیگم تم سے بہت محبت کرتا ہوں, لیکن مجبوری میں انسان اندھا ہوتا ہے, میری مجبوری ہے کہ میں آگ برداشت بولو نہیں کر سکتا. غیر مسلم جو اسلام لانا چاہتا ہے اس کے رشتہ دار اس کو روکتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں دودھ پلایا, ماں کہتی ہے, باپ کہتا ہے ہم نے تمہیں پالا, ہمارا مذہب چھوڑ رہے ہو. کہ بھائی ٹھیک ہے یہ میری مجبوری ہے, لیکن اس سے ایک اور بڑی مجبوری ہے, میں جہنم کی آگ برداشت بولو نہیں کر سکتا.